ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال تھی، راؤنڈ اباؤٹ 80 پلس کہہ لیں. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کیا تھی؟ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک پاک بیٹا عطا فرما، بردبار بیٹا، حلیم، نیک اولاد، صالح اولاد کی دعا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی پتر مانگنا چاہے اللہ کو تو مانگ سکتا ہے، بیٹی مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، اولاد، نیک اولاد کی خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اللہ سے اس کی دعا مانگی جا سکتی ہے، انبیاء نے بھی کی ہے. لیکن کوششیں کرنی چاہیے کہ اولاد نیک ہوئے، اور یہ کوشش والدین نے کرنی ہے. ٹھیک ہوگا جی. ان کی اچھی تربیت، ان کی اچھی اصلاح یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور قیامت کے دن سے پوچھا بھی جائے گا. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے جہاں یہ قربانی کا ذکر کیا نا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. تو وہ جتنے بھی طریقہ کار بتائے نا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان آپ مجھے یوں لٹائیے، یوں میرے گلے پر چھری چلائیے، وہ ساری جو سچویشن بیان ہوئی تو اقبال نے بڑا خوبصورت شعر وہاں پہ لکھا. اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کسی سکولے نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں گئے، یہ جو ادب سکھایا تھا نا یہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت تھی. یہ ماں باپ کا یہ انداز تھا کہ اس انداز سے ان کی تربیت ہوئی، یہ ان کا معاملہ تھا، اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے. اور آیا تو ساڑھے معاشرے مثال بھی بن چکی ہے کہ ماں پیو نیک ہون تے اولاد اپنے آپ نیک ہوندی. ماں پیو نمازی پریزی ہون، اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں، اولاد آٹومیٹیکلی نیک ہوتی ہے، یہ قدرتی سی بات ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ ایک دفعہ نا آپ کی محلے کی عورتیں آپ کے پاس آئیں، آپ کی والدہ کے پاس، تو کہنے لگیاں کہ آپ کا بچہ بھی وہیں سے پانی پیتا ہے جہاں ہمارے بچے جہاں سے پانی پیتے ہیں، اسی ایک ہی گلے کا اناج کھاتے ہیں، ہر چیز سیم ہے، رہتے بھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، لیکن اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے گلیوں میں ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں، ان کا کبھی یہ دھیان اور سوچ ہی نہیں کبھی اس طرف گئی، نماز روزے کی طرف اور دین کی طرف، لیکن تیرے فرید کو جب دیکھو وہ مصلی پہ نماز پڑھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ اس میں تھوڑی سی میری محنت شامل ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا محنت ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس میں میری محنت یہ شامل ہے کہ میں نے اللہ کی قسم جب بھی فرید کو دودھ پلایا کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ اس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کرتا ہے. تو اس لیے اولاد کی جو تربیت ہے نا، بیسک تربیت جو گھر والی تربیت ہے، اس میں بڑا کردار شامل ہوتا ہے والدین کا، اگر وہ کرن. وگرنہ تو پھر بڑے ہو کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہنتے سا اولاد ساڑی گالی نہیں مندی، اب تو ہم نماز کا کہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اب تو ہم انہیں نیکی کی طرف لے کر آئیں تو وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو سر یہ جو ہم نے گھر کے اندر ماحول پیدا کرنا تھا نا نیکی کا، یہ ہم نے خود کرنا تھا، یہ والدین نے کرنا تھا. اب اگر والدین نے یہ معاملات نہیں کرنے تو سر اولاد نے کدی نہیں کرنا. ہاں تسی انہوں نے چھڑکو گے، انہوں نے بھیج دیو گے مسیتے، وہ چلے بھی جان گے، سپارہ پڑھنے بھی چلے جائیں گے، لیکن جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ان کے ذہن میں یہ سوال باقی رہے گا کہ یار ماں پیو سانو تے کہندے آپ تے پڑھ دے نہیں. ہاں آپ خود نماز پڑھنے والے ہوں، خود قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، خود اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، تو پھر کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر اولاد کو خود ہی شرم آ جائے گی کہ نہیں یار میرے ماں پیو کر دینے مینوں بھی کرنا چاہیے. بہرحال تو یہ جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آداب فرزندی اس وجہ سے ان کے جو ہے نا وہ شامل تھے، ان کی تربیت کے اندر شامل تھے کہ باپ کون تھا؟ ابراہیم.